مائنڈ کیور کلینک میں خوش آمدید۔ کبھی غور کیا ہے کہ ذہن میں مسلسل ایک آواز چلتی رہتی ہے؟ کبھی حوصلہ بڑھاتی ہے، کبھی تنقید کرتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ کبھی نہ کبھی منفی سوچوں، پریشانی یا شاید خود کو کمتر سمجھنے کے احساس سے گزرتے ہیں، اور یہ جانا ضروری ہے کہ ایسا محسوس کرنا بالکل عام بات ہے۔ یہ انسانی تجربے کا حصہ ہے۔ یقیناً، بالکل۔ اور آج ہم اسی اندرونی آواز پر بات کریں گے، خاص طور پر اس کے منفی پہلو پر، جسے ڈاکٹر ایتھن کراس، جو ایک مشہور ماہر نفسیات اور نیورو سائنسدان ہے، چیٹر کہتے ہیں۔ انہوں نے کئی دہائیاں اس پر تحقیق کی ہے، تو آج ہم ان کی تحقیق کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ اندرونی گفتگو ہے کیا، یہ اہم کیوں ہے، اور سب سے اہم بات، اس منفی شور کو کیسے قابو میں لایا جا سکتا ہے، مطلب اسے کیسے اپنے لیے مددگار بنایا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو آج کا مقصد صرف اسے سمجھنا نہیں، بلکہ کچھ عملی طریقے، کچھ اوزار ڈھونڈنا ہے جن سے ہم اس اندرونی ناقد کو ایک طرح کا اندرونی کوچ بنا سکیں اور پریشانی کے چکر سے نکلنے میں کچھ مدد ملے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر کروس کی تحقیق کیا کہتی ہے۔ جی، تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سیلف ٹاک، یا جسے ہم اندرونی آواز کہہ رہے ہیں، یہ ہے کیا؟ یہ وہ خاموش زبان ہے جسے ہم اپنی زندگی کے تجربات پر غور کرنے، انہیں سمجھنے اور ان سے نمٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کروس کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ناقابل یقین حد تک مفید، ایک طاقتور ذہنی صلاحیت ہے۔ اچھا، تو یہ صرف شور نہیں بلکہ ایک ضروری ذہنی اوزار ہے۔ ہاں، یہ ہمارے کس کام آتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ جیسے ایک سوئس آرمی نائف ہوتا ہے نا، جس کے کئی کام ہوتے ہیں، اس کے بھی کئی اہم کام ہیں۔ پہلا تو ہے یہ ہماری وربل ورکنگ میموری کا حصہ ہے، یعنی قلیل مدتی یادداشت۔ اچھا۔ جیسے فون نمبر یاد رکھنا ہو تو ذہن میں دہراتے ہیں نا۔ جی، یا گروسری لسٹ بناتے ہوئے سوچنا کہ کیا لینا ہے، دودھ، انڈے، ڈبل روٹی، یہ سب خاموشی سے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مددگار ہے۔ بالکل۔ دوسرا اہم کام ہے منصوبہ بندی، اور آپ کہہ لیں مشابہت، سیمولیشن اور پلاننگ۔ جیسے کسی اہم میٹنگ یا پریزنٹیشن سے پہلے ذہن میں ریہرسل کرنا۔ ہاں، ہوتا ہے کہ کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، یا سفر پہ جانے سے پہلے پیکنگ کرتے ہوئے سوچنا کہ کیا کیا رکھنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ اہم گفتگو سے پہلے بھی ذہنی تیاری کرتے ہیں۔ گویا یہ ہمیں مستقبل کے لیے تیار کرتی ہے ایک طرح سے۔ درست کہا۔ تیسرا کام ہے خود پر قابو پانا اور حوصلہ افزائی، سیلف کنٹرول اور موٹیویشن۔ سوچیں جب ورزش کر رہے ہوں، خاص طور پہ جب مشکل ہو رہی ہو، تو ہم خود سے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تھوڑی ہمت اور، یا بس ہونے والا ہے۔ بالکل۔ یہ اندرونی آواز ہمیں مشکل کام جاری رکھنے یا کسی غلط خواہش کو دبانے میں مدد دیتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جو لوگ اسے مثبت انداز میں استعمال کرتے ہیں وہ بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے کہ یہ ہماری کارکردگی پر بھی براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ جی، اور چوتھا، جو شاید سب سے گہرا کام ہے، وہ ہے معنی تلاش کرنا، میکنگ سینس یا میننگ۔ دیکھیں، ہماری زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کامیابیاں، ناکامیاں، خوشی، غم، غیر متوقع واقعات۔ یہ اندرونی آواز ہمیں ان تجربات کو سمجھنے، ان سے سبق سیکھنے اور اپنی زندگی کی ایک، آپ کہیں، مربوط کہانی بنانے میں مدد دیتی ہے۔ کہانی بنانا یعنی صرف سمجھنا نہیں؟ نہیں، بلکہ اپنی زندگی کی کہانی کا مصنف بننا۔ اس سے بے بسی کا احساس کم ہوتا ہے۔ یہی عمل ہماری ذات کے احساس کو، سینس آف سیلف کو تشکیل دیتا ہے۔ تو یہ آواز گروسری لسٹ سے لے کر زندگی کو معنی دینے تک ہر جگہ مددگار ہے۔ یہ تو واقعی ایک انمول ٹول ہے۔ لیکن پھر یہی آواز، چیٹر، یعنی وہ منفی شور، کیسے بن جاتی ہے؟ وہ کون سا موڑ ہے جہاں یہ مددگار سے نقصان دہ ہو جاتی ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب یہ اندرونی آواز منفی سوچوں کے نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنس جائے، خود ملامتی میں بدل جائے یا مستقبل کی پریشانیوں میں الجھ جائے۔ جب یہ آواز مسائل حل کرنے یا سبق سیکھنے میں مدد دینے کے بجائے ہمیں ایک ہی منفی نقطے کے گرد گھماتی رہے، تو یہ چٹر کہلاتی ہے۔ ڈاکٹر کروز کے مطابق یہ چٹر ہماری توجہ بھٹکاتی ہے، ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کمزور کر سکتی ہے، کارکردگی گرا سکتی ہے، تعلقات خراب کر سکتی ہے، اور یہاں تک کہ ہماری جسمانی صحت پر بھی منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ اس چٹر کی کچھ عام شکلیں کیا ہیں جنہیں لوگ پہچان سکیں کہ ہاں یہ ہو رہا ہے؟
جی، اس کی 3 بہت عام شکلیں ہیں۔ پہلی ہے غور و فکر یا رومینیشن۔ رومینیشن۔ اس میں ہم ماضی کے کسی منفی واقعے، کسی غلطی یا بحث پر بار بار سوچتے رہتے ہیں۔ مسئلہ سوچنا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوچ کہیں نہیں لے جاتی، بس ایک ہی دائرے میں گھومتی رہتی ہے۔ میں نے ایسا کیوں کہہ دیا، کاش میں ویسا کر لیتا، بغیر کسی حل یا سبق تک پہنچے۔ یعنی ماضی میں اٹکے رہنا۔ صحیح۔ بالکل۔ دوسری شکل ہے پریشانی، وری۔ یہ مستقبل پر مرکوز ہوتی ہے۔ کیا ہوگا اگر میں ناکام ہو گیا؟ کیا ہوگا اگر کچھ برا ہو گیا؟ یہ منفی کیا ہوگا اگر واٹ ifs کا ایک لامتناہا سلسلہ ہوتا ہے۔ اوہو، ہاں۔ جو ہمیں خوف اور بے چینی میں مبتلا رکھتا ہے۔ ہمارا دماغ اکثر بدترین ممکنہ منظرنامہ بنانے لگتا ہے۔ اور تیسری شکل؟ تیسری ہے خود ملامتی، سیلف بریکمنٹ۔ یہ وہ اندرونی ناقد ہے جو ہمیں مسلسل برا بھلا کہتا ہے۔ تم بیکار ہو، تم سے کچھ نہیں ہوتا، تم ہمیشہ گڑبڑ کرتے ہو۔ لوگ اکثر خود سے اتنی سخت باتیں کہتے ہیں جو وہ اپنے دوست سے تو کیا دشمن سے بھی نہ کہیں۔ یہ براہ راست ہماری خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔ ڈاکٹر کراس اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ہمارا دماغ قدرتی طور پر منفی چیزوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ منفی تعصب یا نیگیٹیوٹی باعث۔ شاید یہ ارتقائی طور پر ہمیں خطرات سے بچانے کے لیے تھا، لیکن آج یہ چیٹر کو ہوا دے سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ بری خبریں، منفی تجربات، تنقید، یہ سب اچھی چیزوں کے مقابلے میں ہمارے ذہن پر زیادہ گہرا اور دیرپا اثر چھوڑتے ہیں۔ یہ حفاظتی نظام اب اکثر ہمیں غیر ضروری پریشانی اور چیٹر میں الجھا دیتا ہے۔ جب ہم چیٹر کا شکار ہوتے ہیں تو لگتا ہے جیسے ذہن پر دھند چھا گئی ہو، کسی اور چیز پر توجہ نہیں دے پاتے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور روزمرہ کے کام بھی مشکل لگنے لگتے ہیں۔ یہاں سب سے اہم بات یہ سمجھنی ہے کہ چیٹر کو مکمل طور پر ختم کرنا یا خاموش کرنا یہ نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی مقصد اسے مؤثر طریقے سے منظم کرنا، مینج کرنا سیکھنا ہے۔ منظم کرنا۔ جی۔ اور اس کا کوئی ایک جادوئی حل نہیں ہے۔ ڈاکٹر کروز اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ہر شخص منفرد ہے، تو جو طریقہ ایک کے لیے کام کرتا ہے ضروری نہیں کہ دوسرے کے لیے بھی کرے۔ تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے جسمانی صحت کے لیے ایک ہی ورزش سب کے لیے نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق اپنا پلان بنانا پڑتا ہے۔ تو کیا ذہنی صحت کے لیے بھی ہمیں اپنی ایک ٹول کٹ تیار کرنی ہوگی؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ جذباتی اور ذہنی فٹنس حاصل کرنے جیسا ہے۔ آپ کو مختلف اوزار یا ٹیکنیکیں سیکھنی ہوں گی، انہیں آزمانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کون سی ٹیکنیک کس صورتحال میں آپ کے لیے سب سے زیادہ کارآمد ہے۔ یہ خود شناسی اور خود تجربے کا عمل ہے۔ ان اوزاروں میں سے ایک جس کا ڈاکٹر کروز ذکر کرتے ہیں اور جسے تحقیق میں بھی مؤثر پایا گیا ہے وہ ہے ایکسپریسو رائٹنگ۔ ایکسپریسو رائٹنگ؟ لکھنا، اپنے خیالات کو لکھنا۔ یہ کیسے مدد کرتا ہے؟ جب ہم اپنے الجھے ہوئے پریشان کن خیالات اور احساسات کو کاغذ پر اتارتے ہیں تو ہم انہیں ایک سٹرکچر دیتے ہیں۔ یہ لکھنے کا عمل دماغ میں چلنے والی بے ربط باتوں کو ایک منظم شکل دیتا ہے، جیسے کسی کہانی کا آغاز، درمیان اور اختتام ہو۔ یہ وضاحت اور ترتیب ہی جذباتی بوجھ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا، تحقیق بتاتی ہے کہ یہ واحد ٹول تھا جو اکیلے ہی لوگوں کی پریشانی کم کرنے میں مؤثر ثابت ہوا، لیکن یہ محنت طلب ضرور ہے۔ محنت طلب؟ جی، روزانہ 15-20 منٹ نکال کر اپنے اندرونی خلفشار کو لکھنا آسان نہیں، شاید اسی لیے لوگ اسے کم آزماتے ہیں۔ یہ بات تو ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، لیکن کیا کچھ ایسے اوزار بھی ہیں جو نسبتاً آسان ہوں، جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں جلدی سے استعمال کر سکیں؟ یہ ہاں، خوش قسمتی سے کئی ایسے اوزار موجود ہیں۔ آئیے ان میں سے چند پر بات کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی مؤثر اور دلچسپ ٹول ہے فاصلاتی سیلف ٹاک، ڈسٹنسڈ سیلف ٹاک۔ فاصلاتی سیلف ٹاک، یہ کیا ہے؟ اس میں آپ خود سے بات کرتے ہوئے پہلے صیغے یعنی میں کے بجائے اپنا نام یا دوسرا صیغہ تم یا آپ استعمال کرتے ہیں، بالکل ایسے جیسے آپ کسی دوست یا عزیز کو مشکل وقت میں مشورہ دے رہے ہوں۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر یہ کہنے کے بجائے کہ میں یہ پریزنٹیشن نہیں دے سکتا، آپ خود سے کہیں اپنا نام، تم یہ کر سکتے ہو، تم نے پہلے بھی مشکل حالات کا سامنا کیا ہے، یا ٹھیک ہے یہ مشکل ہے لیکن تم اس سے نمٹ لوگے۔
یہ واقعی حیران کن ہے. صرف میں کی جگہ اپنا نام یا تم استعمال کرنے سے اتنا فرق پڑ سکتا ہے. اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے؟ جب آپ اپنا نام یا تم استعمال کرتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر اپنے مسئلے سے ایک نفسیاتی فاصلہ سائیکولوجیکل ڈسٹنس پیدا کر لیتے ہیں. یہ آپ کو اپنی صورتحال کو ایک زیادہ موضوعی، آبجیکٹو اور کم جذباتی نظر سے دیکھنے میں مدد دیتا ہے. اچھا. یہ آپ کو گویا مشورہ دینے والے کے زاویے ایڈوائز گیونگ موڈ میں لے جاتا ہے، اور ہم اکثر دوسروں کو خود سے بہتر مشورہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہاں یہ تو ہے. اسی کو سولومنز پیراڈاکس کہتے ہیں. سولومنز پیراڈاکس، بادشاہ سلیمان جو اپنی دانائی کے لیے مشہور تھے، دوسروں کو بہترین مشورے دیتے تھے، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں فیصلے شاید اتنے اچھے نہیں کر پائے تھے. یہ ٹیکنیک اسی اصول کو استعمال کرتی ہے اور آپ کی اندرونی آواز کو زیادہ تعمیری بناتی ہے. یہ تو واقعی ایک کارآمد اور آسان ٹیکنیک لگتی ہے. اچھا، ابھی جیسے بات ہوئی کہ ہر شخص مختلف ہے، تو یہ جاننا بھی دلچسپ ہوگا کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول اس چیٹر پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے. ڈاکٹر کروز ماحول میں ترتیب پیدا کرنے کا ذکر کرتے ہیں. جب ذہن میں انتشار ہو تو باہر چیزیں سمیٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اور دلچسپ نفسیاتی پہلو ہے. جب ہم چیٹر کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں اکثر اپنی سوچوں اور جذبات پر کنٹرول کھوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ایک بے بسی کا احساس. ایسی حالت میں اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اپنی میز، اپنا کمرہ یا گھر کا کوئی حصہ، اسے منظم اور صاف ستھرا کرنے سے ہمیں کنٹرول کا ایک متبادل احساس ملتا ہے. سینس آف کمپنسیٹری کنٹرول. متبادل احساس. جی، یہ بیرونی ترتیب دراصل اندرونی بے ترتیبی اور بے چینی کے احساس کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے. یہ ایسا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہوں، ٹھیک ہے میں اپنے خیالات کو ابھی قابو نہیں کر پا رہا، لیکن میں اس میز کو تو صاف کر سکتا ہوں. میل رابنز نے بھی ایک انٹرویو میں ذکر کیا تھا کہ شدید پریشانی کے عالم میں انہوں نے کچن کا جنک ڈراور صاف کرنا شروع کر دیا تھا. یہ کنٹرول حاصل کرنے کی ایک لاشعوری کوشش تھی. یہ بات تو بہت سے لوگوں نے محسوس کی ہوگی. میں نے بھی کبھی کبھار خود کو ایسا کرتے پایا ہے. تو بیرونی ماحول کو ترتیب دینا ایک طرح سے حال پر قابو پانے کا احساس دیتا ہے. کیا وقت کے بارے میں اپنی سوچ بدل کر بھی مدد مل سکتی ہے؟ یہاں مینٹل ٹائم ٹریول یعنی وقت میں ذہنی سفر کا تصور آ جاتا ہے. اس کی وضاحت کریں گی؟ جی ہاں، مینٹل ٹائم ٹریول بھی چیٹر کو کم کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے. اس کے دو اہم پہلو ہیں. پہلا ہے مستقبل کا سفر، ٹیمپرل ڈسٹنسنگ فیوچر. جب آپ کسی بات پر بہت زیادہ پریشان ہوں تو خود سے پوچھیں، اس مسئلے کے بارے میں 1 ہفتے بعد کیسا محسوس کر رہی ہوں گی؟ 1 مہینے بعد؟ 1 سال بعد؟ اکثر اوقات جب ہم وقت کا فاصلہ ڈالتے ہیں تو مسئلے کی شدت کم لگنے لگتی ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ موجودہ پریشانی یا تکلیف ہمیشہ نہیں رہے گی، اور یہ امید چیٹر کی گرفت کو کمزور کرتی ہے. صحیح. اور ماضی کا سفر، اس کا کیا کردار ہے؟ دوسرا پہلو ہے ماضی کا سفر، ٹیمپرل ڈسٹنسنگ پاسٹ. اس میں آپ اپنی یا کسی اور کی ماضی کی مشکلات کو یاد کرتے ہیں جن پر کامیابی سے قابو پایا گیا تھا. ڈاکٹر کراس اپنی دادی کی مثال دیتے ہیں جو دوسری جنگ عظیم کے دوران ناقابل تصور مشکلات سے گزری تھیں. جب وہ اپنی موجودہ پریشانیوں کا موازنہ ان مشکلات سے کرتے ہیں تو انہیں اپنی پریشانیاں بہت چھوٹی اور قابل انتظام لگنے لگتی ہیں. اچھا، ایک تناظر مل جاتا ہے. بالکل. پرسپیکٹو یہ تناظر فراہم کرتا ہے. البتہ یہاں ایک احتیاط ضروری ہے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنی تکلیف کو کم اہم سمجھ کر خود کو ملامت کریں، میری پریشانی تو کچھ بھی نہیں. نہیں، بالکل نہیں. بلکہ یہ کہ آپ اپنی یا دوسروں کی ہمت اور برداشت کو یاد کر کے حوصلہ حاصل کریں اور یہ دیکھیں کہ مشکل وقت گزر جاتا ہے. یہ تناظر واقعی اہم ہے. ایک اور چیز جس کا اکثر ذکر ہوتا ہے وہ ہے فطرت، نیچر کا اثر. باہر کھلی فضا میں، خاص طور پر کسی پارک یا سبزہ والی جگہ پر جانے سے چیٹر کیسے کم ہوتا ہے؟ فطرت کے ہمارے ذہن پر بہت گہرے اور مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، خاص طور پر چیٹر کے حوالے سے. اس کے 2 بنیادی میکانزم ہیں. پہلا، توجہ کی بحالی، اٹینشن ریسٹوریشن. جب ہم چیٹر میں الجھے ہوتے ہیں تو ہماری ساری ذہنی توجہ اسی ایک منفی سوچ پر مرکوز ہو جاتی ہے. فطرت اپنے رنگوں، آوازوں، خوشبوؤں کے ساتھ ہماری توجہ کو نرمی سے اپنی طرف کھینچتی ہے.
نرمی سے؟ جی، یہ ہمارے دماغ کے اس حصے کو جو سوچ سوچ کر تھک چکا ہوتا ہے آرام دیتی ہے اور ہماری توجہ کو بحال کرتی ہے۔ دوسرا اور شاید زیادہ طاقتور اثر ہیبت یا عظمت کا تجربہ ہے۔ اوہ، ہیبت؟ اوہ، جی، جب ہم کسی بہت بڑی، وسیع یا انتہائی خوبصورت قدرتی منظر کو دیکھتے ہیں، جیسے بلند و بالا پہاڑ، وسیع سمندر یا ستاروں بھرا آسماں، تو ہم ایک خاص قسم کا احساس محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہیبت کا احساس ہمیں اپنی ذات کو کائنات کے مقابلے میں بہت چھوٹا محسوس کراتا ہے۔ اسے نفسیات میں خود کا سکڑنا کہتے ہیں، شرنکنگ آف دا سیلف۔ خود کا سکڑنا۔ جب ہمارا خود چھوٹا محسوس ہوتا ہے تو ہماری ذاتی پریشانیاں اور فکریں بھی کم اہم اور چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ یہ احساس ہمیں اپنی ذات سے بالا تر ہو کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور چیٹر کے شور کو کم کر دیتا ہے۔ یہ ہیبت کا تصور بہت دلچسپ ہے، خود کو چھوٹا محسوس کر کے اپنی پریشانیوں کو کم کرنا۔ واہ! ان تمام انفرادی اوزاروں کے علاوہ کیا دوسروں سے مدد لینا بھی اس عمل کا حصہ ہے؟ یقیناً دوسروں کی مدد بہت اہم ہو سکتی ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ کس قسم کی مدد کارآمد ہے اور کون سی نہیں۔ ڈاکٹر کروس چیٹر ایڈوائزرز تلاش کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ چیٹر ایڈوائزرز یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہوئے دو اہم کام کرتے ہیں۔ پہلا، وہ ہمدردی سے آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کے جذبات کو سمجھتے ہیں اور انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ ایمپتھائز اینڈ ویلیڈیٹ۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ارے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بلکہ وہ آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ جو محسوس کر رہے ہیں وہ جائز ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ کیا صرف ہمدردی کافی نہیں؟ صرف ہمدردی بعض اوقات ہمیں وہیں پھنسا سکتی ہے جسے کور رومینیشن کہتے ہیں، یعنی مل کر ایک ہی بات دہراتے رہنا۔ جی، دو لوگ مل کر ایک ہی منفی بات کو دہراتے رہیں جس سے مسئلہ حل ہونے کی بجائے اور گہرا ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلا مرحلہ یعنی ہمدردی اور توثیق مکمل ہونے کے بعد ایک اچھا چیٹر ایڈوائزر دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ وہ آپ کو مسئلے کو ایک وسیع تر زاویہ نظر، براڈر پرسپیکٹو سے دیکھنے میں مدد کرتا ہے یا مسئلے کے حل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا، وہ آپ کو آپ کے اپنے چیٹر کے جال سے نکلنے میں مدد دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یا تو صرف پہلے مرحلے پر اٹک جاتے ہیں، یعنی صرف ہمدردی کرتے ہیں، یا پھر سیدھا دوسرے مرحلے پر کود جاتے ہیں، سنتے ہی بن مانگا مشورہ دینے لگتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہوتا ہے۔ صحیح مددگار وہ ہے جو ان دونوں مراحل میں توازن رکھے۔ ایسے قابل اعتماد لوگوں کو پہچاننا اور ان سے رابطہ کرنا چیٹر سے نپٹنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ منفی اندرونی آواز یا چیٹر کا تجربہ کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے پاس اس سے نمٹنے اور اسے مثبت سمت میں موڑنے کے لیے بہت سے اوزار اور حکمت عملیہ موجود ہیں۔ بالکل درست۔ سب سے اہم قدم ان اوزاروں کے بارے میں جاننا اور پھر ہمت کر کے خود پر تجربہ کرنا ہے، سیلف ایکسپیریمنٹنگ، کہ آپ کے لیے، آپ کی شخصیت اور آپ کے حالات کے مطابق کیا چیز کام کرتی ہے۔ صحیح۔ کوئی ایک ٹول ہر وقت ہر کسی کے لیے کام نہیں کرتا۔ کبھی فاصلاتی سیلف ٹاک مدد دے گی، کبھی فطرت میں وقت گزارنا، کبھی کسی دوست سے بات کرنا۔ یہ جاننا کہ آپ اپنی اندرونی دنیا کو خود منظم کر سکتے ہیں، یہ احساس بذات خود بہت طاقتور ہے اور امید دلاتا ہے۔ ان اوزاروں سے واقفیت حاصل کرنا محض معلومات نہیں، یہ اپنی اندرونی دنیا کو سمجھنے اور اسے بہتر بنانے کے سفر کا پہلا قدم ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ اندرونی آواز صرف ہماری اپنی تخلیق ہوتی ہے یا ہمارے ارد گرد کا معاشرتی شور، جو توقعات ہیں، جو موازنے ہیں، کیا وہ بھی اس چیٹر کو بڑھاوا دیتے ہیں؟ اور کیا اس بیرونی شور کو پہچاننا اندرونی آواز کو سمجھنے کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے؟ شاید اس نقطے پر غور کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔